بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ بلند تر صلوات پڑھے محمد۔ عزیزان محترم، آج کی اس متبرک مجلس کے لیے میں نے سورہ نساء کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ نساء قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے چوتھا سورہ ہے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ ضروری ہے، میں یہاں پہلی مرتبہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری گفتگو کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں ہوگی، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوگی، اور اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں ساری تقریر قرآن سے کروں گا۔ ساری تقریر میں قرآن کے اندر رہ کر کروں گا، کیونکہ میری گفتگو سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوگی۔ ارشاد خداوند عالم یہ ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، کہنا مانو اللہ کا۔ اگر میں ترجمہ سمجھا سکا، میں سمجھوں گا میری محنت سوارت ہو گئی۔ اطیعوا اللہ لفظ اطاعت کے معنی ہے کہنا ماننا۔ اے ایمان لانے والو، کہنا مانو اللہ کا۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور کہنا مانو اللہ کے رسول کا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور کہنا مانو صاحبان امر کا، منکم جو تم میں سے ہیں۔ ایک ایک لفظ میں سمجھا کے آگے بڑھوں گا۔ اے ایمان لانے والو، کہنا مانو اللہ، کہنا مانو اللہ کے رسول کا، کہنا مانو صاحبان امر کا، منکم جو تم میں ہیں، تم میں ہیں، تھے نہیں ہیں، بنانے نہیں ہیں۔ اور آپ کو سلامت رکھے، اگر بیدار ہو کر سماعت فرمائے تو دیکھو، معاف کرنا، میں معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا ہوں۔ قرآن چومنا اور بات ہے، سمجھنا اور بات ہے۔ میں ایک ایک لفظ کی شرح کروں، مجھے کئی گھنٹے چاہیے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی نتیجہ دوں، اور دعوت فکر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ اللہ فرما رہا ہے، ایمان لانے والو، کہنا مانو اللہ کا، کہنا مانو اللہ کے رسول کا، کہنا مانو صاحبان امر کا۔ آیت میں کتنے ہیں؟ 4۔ ایمان والے، اللہ، رسول، صاحبان امر۔ اتنا تو مانو کہ جنہوں نے کہنا ماننا ہے وہ اور ہیں، جن کا ماننا ہے وہ، اتنا تو مانو۔ اے ایمان لانے والوں، کہنا مانو اللہ کا، کہنا مانو اللہ کے رسول کا، کہنا مانو صاحبان امر کا، منکم جو تم میں ہیں، بنانے نہیں ہیں۔ نہیں، میں پھر آسان کروں، دیکھو، کم از کم اتنا بزرگوں تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ آج سورۃ نساء کی ہے۔ سورۃ نساء مدنی سورہ ہے۔ سورۃ نساء مدنی سورہ ہے۔ یہ آیت مدینے میں اتری۔ جب مدینے میں اتری، اس دور کے جتنے ایمان والے، ان سب کو اللہ مخاطب کر کے یہ حکم دے رہا ہے، کہنا مانو اللہ کا، کہنا مانو اللہ کے رسول کا، کہنا مانو صاحبان امر کا، منکم جو تم میں ہے۔ اتنا تو مان، جب آیت اتری تھی اس وقت صاحبان امر موجود تھے، جن کی اسی طرح اطاعت واجب ہے جس طرح اللہ اور رسول کی ہے۔
کم اتنا تو مانو. دیکھو اللہ کسی چیز کا حکم دے وہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کسی چیز کا حکم دے اور وہ ہونا، یہ ہو نہیں سکتا. سمجھانے کے لیے پھر آج پڑھتا ہوں. اللہ فرمانا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. بیت اللہ کا حج کرو جس میں استطاعت ہے. اللہ بیت اللہ کے حج کا حکم دے، بیت اللہ ہو ہی نہ تو حج کس کا کریں؟ بیت اللہ ہو ہی نہ حج کس کا کریں؟ دیکھو یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے معنی و مطالب زمانے کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں. میں لفظ لفظ ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. اس کے معنی و مطالب زمانے کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں. کس طرح؟ اچھا یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کہنا مانو اللہ کا. کہنا ابھی میں نے گفتگو شروع نہیں کی، ترجمہ سمجھا رہا ہوں. اگر ترجمہ سمجھا سکا پھر آگے گفتگو چھیڑوں گا. اے ایمان لانے والو کہنا مانو اللہ کا، کہنا مانو اللہ کے رسول کا، کہنا مانو صاحبان امر کا. پتہ چلا جس دن آیت اتری تھی صاحب امر موجود تھا. ٹھیک. اچھا جو 100 سال بعد ایمان لایا، اس آیت کے اترنے کے 100 سال بعد ایمان لایا، وہ اس آیت میں شامل ہو گیا. اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے، وہ اس آیت میں شامل ہو گیا. جب اس آیت میں شامل ہو گیا اس کو بھی قرآن حکم دے رہا کہنا مان اللہ کا، کہنا مان اللہ کے رسول کا، کہنا مان صاحبان امر کا منکم جو تم میں ہے. بڑا جملہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. جو 200 سال بعد ایمان لایا وہ بھی اسی آیت میں، جو 300 سال بعد ایمان لایا وہ بھی اسی آیت میں. آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد یہ جو آیت ہے اس کے مخاطب ہم ہیں. میں بڑا جملہ پھر کیا گیا، اس کے مخاطب ہم ہیں. اللہ ہمیں کہہ رہا ہے ایمان لانے والو کہنا مانو اللہ کا، کہنا مانو اللہ کے رسول کا، کہنا مانو صاحبان امر کا منکم جو تم میں ہیں. پتہ چلا اس وقت تھے، آج ہیں. جب تک آیت ہے صاحب امر کا وجود ضروری ہے. کیوں صاحب امر آج ہو ہی نہ تو کہنا کس کا مانے؟ اللہ بیت اللہ کا حج کا حکم دے، بیت اللہ ہو ہی نہ تو حج کس کا کرے؟ اللہ کسی چیز کا حکم دے اس کا ہونا ضروری ہے. پھر یہ مان جا کہ صاحب امر بنانے سے نہیں بنتا. صاحب امر وہ ہوتا ہے جس کے وجود سے کوئی زمانہ خالی نہ ہو. کہنا مانو اللہ کا، کہنا مانو اللہ کے رسول کا، اور کہنا مانو صاحبان امر کا منکم جو تم میں ہیں. قبلہ اس آیت کا ترجمہ میں صرف ترجمے کو ہی میں بیان کرتا رہوں. مجھے اس ممبر کی قسم مجھے 1.5 گھنٹہ چاہیے. کیوں؟ میں نے مسلمان بھائیوں کی تفسیروں کو خاص کر کے اس آیت کو پورا سٹڈی کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ترجمے کیے. لکھ دیا کہ اولو الامر سے مراد ہے وقت کا حاکم. میں نے یہ ترجمہ بھی قبول کر لیا. بزرگوں میں یہ ترجمہ بھی قبول کرتا ہوں کہ وقت کے حاکم کی اطاعت کرو. کس کی اطاعت کرو؟ وقت کے حاکم کی، وقت کے حاکم کی، وقت کے محکوم کی نہیں، وقت کے حاکم کی. وقت کا حاکم کون کہلائے گا؟ وقت کا حاکم وہ کہلائے گا جس کی وقت پر حکومت ہو. بڑا جملہ تھا، مولا آپ کو سلامت رکھے. وقت کا حاکم وہ کہلائے گا جس
جس کی وقت پر حکومت ہو. آج ہم وقت دیکھتے ہیں گھڑی دیکھ کر, اس وقت ٹائم ہوا 3:10. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا, سارے گردش لیل النہار میں جکڑے ہوئے ہیں. وقت بزرگوں کسی کا انتظار نہیں کرتا. وقت کا حاکم وہ بنے جو وقت کو اپنی مرضی سے چلائے. اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے, جو وقت کو اپنی مرضی سے چلائے. وقت کو چاہے تو آگے لے جائے, وقت کو چاہے تو پیچھے لے آئے. اب سمجھ میں آیا کہ میرا مولا علی نے ڈوبا ہوا سورج کیوں پلٹایا تھا. بتلانا یہی مقصود تھا. تم وہ ہو جو وقت کے محکوم ہو, ہم وہ ہیں جو وقت کے بھی حاکم ہیں. توجہ ہو گئی؟ اب آپ کی توجہ ہو گئی. اب میری گفتگو شروع ہو گئی. اب میری بزرگوں گفتگو شروع ہو گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اللہ نام نہیں لیتا, اللہ کسی کا نام نہیں لیتا. اللہ نے قرآن میں مومن کی بھی نشانیاں بتلائی, کافر کی بھی نشانیاں بتلائی, متقی کی بھی نشانیاں بتلائی, اول الامر کی بھی نشانیاں بتلائی, اول الامر کی بھی نشانیاں بتلائیں. اللہ نے نام نہیں لیا. کیوں؟ اگر اللہ نام لیتا کئی نام رکھ دیتے. اللہ نام نہیں لیتا, اللہ نشانیاں بتلاتا ہے. اگر اب آپ کی توجہ ہو گئی ہو تو میں 16 نشانیاں قرآن سے پڑھوں اول الامر کی, کہ اول الامر ہوتا کون ہے. اول الامر ہوتا کون ہے؟ تو جس کو منوانا چاہے گا میں مانوں گا, لیکن قرآن کی روح سے منوا. آئیے چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اول الامر ہوتا کیسا, اول الامر ہوتا کون ہے. قبلہ میں نے وعدہ کیا 16 نشانیاں قرآن سے پڑھنے لگا ہوں. 16 آیتیں. ارشاد رب العزت اور اے ایمان لانے والوں, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اللہ کے رسول کی, اطاعت کرو صاحبان امر کی. یہاں تک آگے میرے ساتھ. جہاں اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے نا کہ ان کا کہنا مانو, وہاں اللہ نے قرآن میں یہ بھی حکم دیا کہ ان کا نہ ماننا. بڑا جملہ تھا. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. جہاں اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ ان کا کہنا مانو, اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرما دیا کہ ان کا نہ ماننا. اب کن کا نہیں ماننا اگر وہ سمجھ آ گئے تو جن کا ماننا ہے وہ خود سمجھ آ جائیں گے. اب کن کا کہنا نہیں ماننا تو ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ اعراف میں. سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ. ارشاد رب العزت اور وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. اللہ فرما رہا ہے جو فسادی ہیں, جو بت پرست ہیں, ان کی پیروی نہ کرنا. دیکھو اللہ منع کر رہا ہے, ان کی پیروی نہ کرنا, ان کو نہ ماننا. جو فسادی ہیں, جو بت پرست ہیں, ان کی پیروی نہ کرنا. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ نور میں 24واں سورہ قرآن مجید کا. اللہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشیطان, شیطان کے عقیدے کی پیروی نہ کرنا. نہیں 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 نہیں. قبلہ میں اگر ایک ایک لفظ پہ رکوں گا تو مجھے تو گھنٹے چاہیے. میرے مالکوں نے مجھے اتنا عطا کیا ہے, مجھے دقت نہیں کہ آگے مجھے کیا پڑھنا ہے. میں مدینہ العلم کے در پہ جھکا ہوں, وہاں سے مجھے علم کی خیرات ملتی ہے. فسادی کی پیروی نہ کرنا, بت پرست کی پیروی نہ کرنا, شیطان کے عقیدے کی پیروی نہ کرنا. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ جاثیہ میں 45واں سورہ قرآن مجید کا. اللہ فرما رہا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون. اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب, ہم نے
آپ کو شریعت عطا کی ہے، عالم امر سے شریعت کی پیروی ہو۔ خبردار جو دین کے معاملے میں جاہل ہوں ان کی پیروی نہ ہو، جو شریعت کے معاملے میں جاہل ہوں ان کی پیروی نہ کرنا۔ نہیں، اب مجھے تھوڑا سا تو رکنا، اگر میں ایسے ہی آیتیں پڑھوں گا تو میں اپنے دل کی، بزرگوں اپنے دل کی تسلی کے لیے کہ جملہ سمجھانے کے لیے اللہ فرما رہا ہے جو دین کے معاملے میں جاہل ہو اس کی پیروی نہ کرنا، اس کی اتباع نہ کرنا، جو شریعت کے معاملے میں جاہل ہو اس کی پیروی نہ کرنا۔ جا گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، جا میرے پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک کسی ایک نے کسی دوسرے سے مسئلہ پوچھا ہو میں آج چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں دین میں نے کتابوں میں ایسے جاہل دیکھے کبھی بیوی سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت ہے کہ جملہ سمجھ آ رہا، جو دین کے معاملے میں جاہل ہے، جو دین کے معاملے میں جاہل ہو، جو شریعت کے معاملے میں جاہل ہو ان کی پیروی نہ کرنا۔ پتا چلا جاہل کی پیروی نہ ہو، عالم کی پیروی ہو۔ یہ قرآن ہے، کتنی آیتیں ہو گئی؟ 3۔ ابھی چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف۔ ابھی جو آیت پڑھنے لگا ہوں یہ آیت سورت المائدہ 5واں سورہ قرآن مجید کا، ارشاد رب العزت کی اور وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمًا قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، جو پہلے گمراہ رہ چکے ان کی پیروی نہ کرنا۔ ایسے بڑا جملہ میں کہاں سے لے کے آؤں؟ یا تو مجھے سمجھانے کا سلیقہ نہیں آ رہا، جو پہلے گمراہ رہ چکے ان کی پیروی نہ کرنا۔ اللہ منع کر رہا ہے تو کسی کو بھی منوانا ہے قرآن کی روح سے منوا، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جاہل کو جب اللہ کہہ رہا ہے نہ مانوں، میں کیوں مانوں؟ جاہل کو جب اللہ کہہ رہا کہ اس کی پیروی نہ کرنا، میں کیوں کروں؟ اللہ نے قرآن میں حکم دیا جاہل کی پیروی نہ کرنا، فسادی کی پیروی نہ کرنا، بت پرست کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے عقیدے کی پیروی نہ کرنا، جو دین کے معاملے میں جاہل اس کی پیروی نہ کرنا، جو شریعت کے معاملے میں جاہل اس کی پیروی نہ کرنا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ احزاب میں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، خبردار کافروں کی اطاعت نہ کرنا، منافقین کی اطاعت نہ کرنا، کافر کا کہنا مت مان، منافق کا کہنا مت مان۔ اللہ منع کر رہا کافر کا کہنا مت مان، منافق کا کہنا مت مان۔ یا اللہ کافر کا تو پتا چلا، منافق کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کافر کا تو پتا چلا، منافق کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ وہ ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نہیں میدان جہاد میں نبی کو چندہ بھی دیتے ہیں۔ بڑا جملہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ذمہ داری سے لفظ پڑھ رہا ہوں، جا کے مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن پڑھنا۔ اس نے لکھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ چندہ بھی دیتے ہیں، لیکن اے میرے محبوب چندہ دیتے تو ہیں لیکن چٹی سمجھ کے دیتے ہیں، دل سے نہیں دیتے۔ اور یا اللہ منافق کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ منافق ہیں کون؟ کسی کی پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ منافق ہے۔ اللہ کی آواز آئی مت گھبرا، میں میدان میں دکھاؤں گا، مت گھبرا، میں میدان میں دکھاؤں گا۔ آواز قدرت آئی سورت آل عمران 3 سورہ قرآن مجید کا، ارشاد رب العزت کیا ہو رہا وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ۔ اے میرے محبوب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ جنگ احد کیوں ہوئی، ان کو کہو فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے اذن سے ہوئی، اللہ کے حکم سے ہوئی۔ یا اللہ تو چاہتا ہے جنگ ہو، انسان مرے،
اسلام سلامتی کا مذہب ہے، قتل و غارت کا مذہب نہیں۔ یا اللہ یہ جنگ آپ نے کروائی کیوں؟ تو اللہ کی آواز آئی والے یعلم المومنین والے یعلم الذین نفقوا، تاکہ میں کائنات کو دکھاؤں کہ کون میرے رسول کے ساتھ رہ کر مومن بنتا ہے، کون چھوڑ کے منافق بنتا۔ کافر کی اطاعت نہ کرنا، کافر کی اطاعت نہ کرنا، منافق کی اطاعت نہ کرنا، فسادی کی پیروی نہ کرنا، بت پرست کی پیروی نہ کرنا۔ آئیے چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف۔ ارشاد رب العزت کی اور آج سورت شورا میں وَلَا تُوتِیُّ امر المسرفین، اللہ فرما رہا ہے جو میرے دین میں تغیر کرے، یہ میری مجبوری ہے، روایتیں مجھے بہت آتی ہیں، میں کم پڑھتا ہوں اس لیے کم پڑھتا ہوں۔ کل کو کوئی کہہ دے راوی کمزور، روایت ضعیف، قرآن وہ کتاب ہے بزرگوں جس کا راوی کمزور نہیں، مسلمان مجبور ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جو دین میں تجاوز کرے، جو شریعت میں تبدیلی لائے، اس کی اطاعت نہ کرنا۔ جو شریعت کو بدلے، جو دین کے قانون بدلے، اس کی اطاعت نہ کرنا۔ دیکھا اللہ کن کن کی اطاعت سے منع کر رہا، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ پھر اللہ نے سورت دہر میں ارشاد فرمایا، سورت دہر 76واں سورہ قرآن مجید کا، ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ میں بڑی آیت پڑھ رہا ہوں، خدا کرے میں سمجھا سکوں۔ اللہ فرما رہا ہے جو ان میں گناہگار ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا، کافر کی اطاعت نہ کرنا، گناہگار کا کہنا مت مان، کافر کا کہنا مت مان۔ نہیں، میں نے پہلے عرض کیا بزرگوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سماعت فرما رہے ہیں۔ میں اپنے دل کی تسلی کے لیے پھر آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے جو ان میں گناہگار ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا۔ اللہ قرآن میں منع کر رہا ہے گناہگار کی اطاعت نہ کرنا، گناہگار کی اطاعت نہ کرنا، کافر کی اطاعت نہ کرنا، گناہگار کا کہنا مت مان، چاہے ایک گناہ کرے پھر بھی گناہگار، چاہے 2 گناہ کرے پھر بھی گناہگار۔ تو جو جنہوں نے آدھی زندگی، میں بڑا جملہ کہہ گیا، مولا آپ کو سلامت رکھے، حالات ایسے نہیں ورنہ مجھے تبصرہ کرنا آتا ہے، گناہگار کی اطاعت نہ کرنا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کافر کا کہنا مت مان۔ اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کافر کو کہنا مت مان، کافر کا کہنا مت مان، کافر کا کہنا مت مان۔ ٹھیک، اللہ یہ فرما رہا ہے کافر کا کہنا مت مان۔ رسول خدا نے ساری زندگی کہنا مانا جناب ابو طالب کا۔ میں بڑا جملہ کہہ گیا، ایسے بڑی فکر میرے پاس نہیں۔ یا مان کہ ابو طالب سے بڑا کوئی مومن نہ تھا، اگر کافر ہوتا نبی قرآن کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے، کافر کا کہنا مت مان، منافق کا کہنا مت مانو، گناہگار کا کہنا نہ ماننا، جو میرے امر میں اسراف کرے اس کی اطاعت نہ کرنا۔ آئیے چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف۔ میں نے وعدہ کیا 16 آیتیں پڑھ کے پھر نتیجہ دوں گا۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 8۔ ابھی چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ ارشاد رب العزت اور سورہ مبارکہ الکہف 18واں سورہ قرآن مجید کا۔ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ گفتگو پسند ہو تو آگے چلوں۔ سورۃ الکہف 18واں سورہ قرآن مجید کا۔ اللہ فرما رہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ جس کا دل اللہ کے ذکر سے، اللہ سے نہیں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ نہیں،
معافی مانگ کے مجھے لفظ لفظ پہ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ میں آپ سے مزاج سے واقف نہیں، آپ شاید میرے، لیکن مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ فرما رہا ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے، پہلے یہ تو بتا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو، آئیے چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف، پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا ہے، تو اللہ نے سورۃ الحجر میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی ذکر کے محافظ ہیں۔ پتا چلا کوئی ذکر نازل ہوا ہے جو اس ذکر سے غافل ہو، کوئی ذکر ہے جو نازل ہوا ہے۔ بریکٹ میں مترجمین نے لکھا، جتنے بھی مل جائیں گے پڑھ کے دیکھ لینا، بریکٹ میں لکھا کہ اس ذکر سے مراد قرآن ہے، آیت میں قرآن نہیں، آیت میں بزرگوں قرآن نہیں، آیت میں لفظ کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ بریکٹ میں لکھ دیا کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، کیونکہ نازل صرف قرآن ہوا ہے۔ میں پھر بڑا جملہ کہہ گیا، نازل قرآن ہوا، میں نے مانا، میں نے تسلیم کیا کہ ذکر قرآن، آیت میں نہیں۔ یا اللہ یہ کہتے ہیں ذکر سے مراد قرآن ہے، تو بتا تیرا ذکر کیا ہے؟ تھکے بیٹھے ہیں میرے محترم سننے والے، تو بتا تیرا ذکر کیا ہے؟ تو اللہ نے سورۃ طلاق میں ارشاد فرمایا، 65واں سورہ قرآن مجید کا، ارشاد رب العزت، اور اللہ مانے خود بتلا رہا ہے، قَدْ أَنزَلَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا، میں نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر میرا رسول ہے۔ بڑا جملہ، بڑا جملہ، میں نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر میرا رسول ہے، نازل کیا، نازل کیا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں، میں پھر بھی یہاں آؤں گا، میں ذمہ داری سے لفظ لفظ پڑھ رہا ہوں، میں نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر میرا رسول ہے۔ ذکر مانے رسول، ذکر مانے قرآن، ذکر مانے رسول، مانے تو نے کیے، مجھے بھی حق دے کے ایک جملہ کہوں، قرآن میں نے مانا، قرآن بھی ذکر، میرا رسول بھی ذکر، قرآن لکھا ہوا ذکر، میرا رسول وجود ذکر، قرآن ذکر مکتوبی، رسول اکرم ذکر وجودی۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں، قرآن ذکر مکتوبی۔ یا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن ذکر مکتوبی، میرا رسول ذکر وجودی۔ اب معافی مانگ کے ایک جملہ کہوں، میں نے قبلہ ساری رات قرآن پڑھا، قرآن ذکر ہے نا، میں نے ساری رات قرآن پڑھا، صبح اس ممبر پر بیٹھ کر آج میں کہہ دوں نعوذ باللہ، خاک بدہن، نقل کفر نہ باشا، نعوذ باللہ، اگر میں ایک بزرگوں جملہ کہہ دوں کہ قرآن میں صرف ایک غلطی ہے، نعوذ باللہ، کیا مسلمان مجھے چھوڑیں گے؟ کہیں گے پکڑو احمد علی کو، کافر ہو گیا، اسے پھانسی دو، میرے خلاف گجرانوالے میں جلوس نکلیں گے، پکڑو احمد علی کو، کافر ہو گیا۔ او بھائی میں نے قصور کون سا کیا؟ کہیں گے قصور تو نے بڑا کر دیا، قصور تو نے بڑا کر دیا، کیا قصور کیا؟ کہیں گے لا ریب سے غلطی نکالتا ہے۔ بڑا جملہ، لا ریب سے عیب نکالا،
तो फिर माफी मांग के कहूं, अगर मैं मकतूबी जिक्र से आप निकालूं तो तेरी नजर में काफिर भी हूं, वाजिबुल कत्ल भी हूं। मेरा रसूल तो वजूद जिक्र है, जो रसूल से आप निकाले उसके लिए फतवा क्या है? या फरमान, जिस तरह कुरान बेअब उस तरह हमारा रसूल बेअब, जिस तरह कुरान लारब उस तरह रसूल लारब। अगर रसूल को बेअब माने झगड़ा काहे का? कुरान के लिए सारे कहेंगे बेअब, जो मकतूबी जिक्र तो जिसकी जुबान से जारी हुआ है वो जात कितनी लारब है, वो जुबान कितनी लारब है, ये मेरा मौजू नहीं। अभी मैं जुमला समझा रहा हूं। जिक्र, जिनका दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल है उसकी इताअत न करना। आइए चलता हूं मैं फिर कुरान की तरफ समझाने के लिए कहा होता और आज पढ़ता हूं। सूरत अनकबूत, सूरत अनकबूत 29वां सूरा कुरान मजीद का। अल्लाह फरमा रहा है बेशक ये नमाज बुराइयों से रोकती है, वाला जिक्रुल्लाह अकबर। बेशक नमाज बुराइयों से रोकती है, वाला जिक्रुल्लाह अकबर, लेकिन अल्लाह का जिक्र अकबर है। अल्लाह का जिक्र अकबर है, अल्लाह भी अकबर, उसका जिक्र भी अकबर। तो किसी सवाली ने मासूम से पूछा, मौला क्या नमाज अल्लाह का जिक्र नहीं? अल्लाह फरमा रहा नमाज बुराइयों से रोकती है लेकिन अल्लाह का जिक्र अकबर है। मौला पर ये अल्लाह का जिक्र अकबर है क्या? मासूम ने फरमाया ना जिक्रुल्लाह अकबर, हम 14 के 14 अल्लाह का जिक्र अकबर है। जिसका दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो, हैदरिया हैदरिया। यहां तक आ गए मेरे साथ। आइए चलता हूं मैं फिर कुरान की तरफ। किबला जो अभी आयतें मैं पढ़ने लगा हूं ये सूरत वल कलम की, सूरत वल कलम की। देखा अल्लाह ने कितनी इताअतों से मना किया। अल्लाह फरमा रहा फसादी की पैरवी न करना, बुत प्रस्त की पैरवी न करना, शैतान के अकीदे की पैरवी न करना, जो दीन के मामले में जाहिल उसकी पैरवी न करना, जो शरीयत के मामले में जाहिल उसकी पैरवी न करना, जो दीन के मामले में जाहिल उसकी पैरवी न करना, गुनाहगार की इताअत न करना, काफिर की इताअत न करना, मुनाफिक की इताअत न करना, जिसका दिल याद इलाही से गाफिल हो, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो, उसकी इताअत न करना, जो दीन में तब्दीली लाए उसकी इताअत न करना। अब इरशाद हो रहा है सूरत वल कलम में, फला तुतिल मुकज़्ज़बीन, जिन्होंने जुटलाया उनकी इताअत न करना। कौन है जुटलाने वाले मुझे नहीं पता, जिन्होंने जुटलाया उनकी इताअत न करना। वद्दू लौ तुदहिनु वयुदहिनुन, जो ये कहते हैं थोड़ा रसूल हमारे करीब आए, थोड़ा हम उसके करीब जाएं, कुछ वो हमारी माने कुछ हम उसकी माने, दरमियान में से रास्ता निकल आए। अल्लाह फरमा रहा है ऐसों की इताअत न करना, जिन्होंने रसूल को जुटलाया उनकी इताअत न करना। वला तोते कुल्ला हल्लाफिन महीन, अल्लाह फरमा रहा है जो झूठी कसमें खाता है उसकी इताअत न करना, महीन की इताअत न करना। महीन माने बुजुर्गों पस्त, महीन माने जलील। अल्लाह फरमा रहा है पस्त की इताअत न करना, जलील की इताअत न करना, पस्त की इताअत न करना। चाहे इल्म में पस्त हो, चाहे हसब में पस्त हो, चाहे नसब में पस्त हो, पस्त की इताअत न करना, जलील की इताअत न करना। हिम्मादन मिशाम बनमीम, चुगलखोर की इताअत न करना, ऐबजू की इताअत न करना, मुअतदिन असीम, हद से बड़े गुनाहगार की इताअत न करना, हद से बड़े
गुनाहगार की इताअत न करना, मन्नाअ लिल खैर, जो खैर से मना करे, जो नेकी से मना करे, उसकी इताअत न करना। और आखिर में अल्लाह फरमा रहा है उतिल्लुम, अक्खड़ की इताअत न करना। तर्जुमे मेरे पास मौजूद है। अक्खड़ की इताअत न करना, सख्त जुबान वाले की इताअत न करना, तुंद मिजाज की इताअत न करना। तीनों तर्जुमे मेरे पास हैं। अक्खड़ की इताअत न करना, तुंद मिजाज की इताअत न करना, सख्त जुबान वाले की इताअत न करना। और आखिर में अल्लाह कुरान में फरमा रहा बादा ज़ालिका ज़नीम, जिसकी माँ के निकाह का न पता हो, जिसके बाप का न पता हो, हरामजादे की इताअत मत करना। मौला आपको सलामत रखे हरामजादे की। जल्दी जल्दी नतीजा निकाल रहा हूं। जिंदगी रही तो फिर 16 आयतें पढ़ूंगा इसी लफ्ज़ उलल अमर पे। क्या उलल अमर होता कौन है? अब मैंने 16 आयतें पढ़ी, 16 आयतें कुरान से। अल्लाह फरमा रहा है इन की इताअत न करना। किन की इताअत न करना? फसादी की पैरवी न करना, बुत परस्त की पैरवी न करना, जो दीन के मामले में जाहिल है उसकी पैरवी न करना, जो शरीयत के मामले में जाहिल है उसकी पैरवी न करना, शैतान के अकीदे की पैरवी न करना, जो पहले गुमराह रह चुके उनकी पैरवी न करना, काफिर की इताअत न करना, मुनाफिक की इताअत न करना, गुनाहगार की इताअत न करना, जिसका दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो उसकी इताअत न करना, जो दीन को बदले, जो शरीयत में तब्दीली लाए उसकी इताअत न करना, जिसका दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो उसकी इताअत न करना, जो रसूल को जुटलाए, रसूल का कहना न माने उसकी इताअत न करना, जो झूठी कसमें खाए उसकी इताअत न करना, पस्त की इताअत न करना, चुगलखोर की इताअत न करना, ऐबजू की इताअत न करना, हद से बड़े गुनाहगार की इताअत न करना, जो नेकी से रोके उसकी इताअत न करना, अक्खड़ की इताअत न करना, सख्त जुबान वाले की इताअत न करना, और जिसकी माँ के निकाह का न पता हो, जिसके बाप का न पता हो, जिसका शजरा नसब खराब हो उसकी इताअत न करना। नतीजा तो इतनी इताअतों से अल्लाह ने मना किया। फिर उसी कुरान में फरमाया ऐ ईमान लाने वालों, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो अल्लाह के रसूल की, इताअत करो साहिबाने अमर की, मिनको जो तुम्हें है। 16 आयतें ज़हन में रख के फिर सोचना कि उलल अमर कैसा होता है। मौला आपको सलामत रखे। उलल अमर कैसा होना चाहिए? उलल अमर वो हो सकता है न कभी फसादी रहा हो, न बुत पूजे हो, न कभी काफिर रहा हो, न मुशरिक रहा हो, न मुनाफिक रहा हो, न नबी को छोड़ के भागा हो, न नबी को झुठलाया हो, न कभी झूठ बोला हो, न झूठी कसम खाई हो, जिसमें एक भी निशानी पाई जाए उलल अमर नहीं, उलल अमर नहीं। उलल अमर वो होगा जो कभी जिक्र इलाही से गाफिल ना हो। उलल अमर वो होगा जो शरीयत का मुहाफिज हो, शरीयत को बदलता नहीं, जो शरीयत का कानून बदले, उलल अमर नहीं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, उलल अमर वो होता है जिसका शजरा खराब ना हो। बड़ा जुमला, बड़ा जुमला, बड़ा जुमला। नहीं नहीं, मैंने पहले अर्ज किया था एक एक लफ्ज पे मैं गुफ्तगू करूं, मुझे घंटे चाहिए, लेकिन एक लफ्ज की थोड़ी सी शरह करके अपने बयान को खत्म करता हूं। जिंदगी रही तो फिर कभी सही मेरे बाद भी पढ़ने वाले हैं, मैं जल्दी जल्दी नतीजा दूं। अल्लाह के कुरान में क्या फरमा रहा है? जो झूठी कसमें खाता है उसकी इताअत न करना, पस्त की इताअत न करना, जलील की इताअत न करना, चाहे इल्म में पस्त हो, चाहे हसब में पस्त हो, चाहे नसब में पस्त हो। जब पस्त लायके इताअत ही नहीं तो कहना क्यों माने?
بڑا جملہ سیدہ سادات کو سے دعا لینے کے لیے جب پست لائقے طاعت ہی نہیں، پتا چلا اول الامر وہ ہوگا جس کا حسب بھی بلند ہو نسب بھی بلند ہو، اول الامر وہ ہوگا جس کا حسب بھی بلند ہو نسب بھی بلند ہو، علم میں بلند، حلم میں بلند، حرم میں بلند، سلم میں بلند، نظم میں بلند، ضبط میں بلند، جمال میں بلند، کمال میں بلند، فضائل میں بلند، خصائل میں بلند، شمائل میں بلند۔ کوئی بلند ہے تو لے کے آ، ورنہ مجلس حسین میں بتاؤں کس کا حسب بلند ہے، کس کا نسب بلند ہے۔ اسی دن کے لیے تو رسول نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حسین منی وانا من الحسین، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ پہلا جملہ جو قرب کا مظہر ہے، ہر بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ نواسا نانے سے، لیکن جو دوسرا جملہ ہے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور نانا کہہ رہا ہے میں نواسے سے۔ یہ دو جملے ایسے ہیں، دو جملے ایسے ہیں، پہلے جملے میں رسول اصل حسین فرع، دوسرے جملے میں حسین اصل رسول فرع۔ اصل فرع نہیں ہوتی، فرع اصل نہیں ہوتی، لیکن یہ فرمان اس کا ہے جس کے منہ میں اس کی زبان ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جس کا بولنا اس کا بولنا ہے، وہ فرما رہا حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ پتا چلا پیغمبروں کے سردار میرے مولا حسین کی کسی اہم پوزیشن کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ حسین کو معمولی نہ سمجھنا، میں حسین سے ہوں۔ کیا مانی، کیا مقصد؟ سمجھانے کے لیے ایک جملہ اگر میں سمجھا سکا آج کی میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ یاد رکھنا میرے جملے کو، فضیلت کی ہوتی ہے دو قسمیں، فضیلت کی بزرگوں دو قسمیں، ایک ہوتی ہے ذاتی فضیلت، ایک ہوتی ہے نسبت کی فضیلت۔ یہ سمجھانے لگا ہوں، انا من الحسین۔ ایک ہوتی ہے ذاتی فضیلت، ایک ہوتی ہے نسبت کی فضیلت۔ ذاتی فضیلت پائیدار ہوتی ہے، نسبت کی فضیلت پائیدار نہیں۔ ذاتی فضیلت کیا ہے، نسبت کی فضیلت کیا ہے؟ ذاتی فضیلت کیا ہے، نسبت کی فضیلت کیا ہے؟ مثلا کوئی بندہ ڈی سی کا بیٹا ہے، اس کو سلام کیا جائے تو اس کی نسبت کی فضیلت کو دیکھ کر کہ یہ ڈی سی کا بیٹا ہے، لیکن جو خود ڈی سی ہو اسے سلام کیا جائے تو اس کی ذاتی فضیلت کو دیکھ کے توجہ ہمارے جملوں پر بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ پیر و مرشد۔ اب پیر کی موجودگی میں یہ جملہ کہنے میں مجھے لطف آئے گا اور ان سے دعا بھی لوں گا۔ توجہ ہمارے جملوں پر، ذاتی فضیلت پائیدار ہوتی ہے، نسبت کی فضیلت پائیدار نہیں ہوتی۔ ذاتی فضیلت کو کہتے ہیں حسب، نسبت کی فضیلت کو کہتے ہیں نسب۔ ذاتی فضیلت کو کہتے ہیں حسب، نسبت کی فضیلت کو کہتے ہیں حسب۔ با کمال ہے کائنات میں وہ انسان جس کا حسب بھی بلند ہو، جس کا نسب بھی بلند ہو۔ اب رسول کا فرمان سمجھ، رسول خدا فرما رہے ہیں الحسین منی، یہ ہے میرے مولا حسین کا نسب، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، یہ ہے مولا حسین کا نسب۔ رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں اگر میں نہ ہوں تو حسین کا نسب نہیں بنتا، اگر حسین نہ ہو میرا
नसब नहीं बनता। बाकमाल है कायनात में वो इंसान जिसका हसब भी बुलंद हो, जिसका नसब भी बुलंद हो। हम तारीख के आईने में देखते हैं किसी का नसब बुलंद तो हसब पस्त, किसी का हसब बुलंद तो नसब पस्त। जल्दी करूं, आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक का नाम हबील, एक का नाम कबील। नसब बुलंद है, नबी के बेटे हैं। नसब बुलंद है इसलिए कि नबी के बेटे हैं, लेकिन कबील का हसब इतना पस्त कि भाई का कातल। नसब बुलंद, हसब पस्त। दूसरी तरफ हम देखते हैं रंग का काला है, हबशी गुलाम है, नाम उसका बिलाल है। थके बैठे मैं नतीजा देने लगा, मैं 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। तवज्जो मेरी जान में चाहिए, मेरी घंटे की मेहनत ये है। रंग का काला, हबशी गुलाम, नसब पस्त है, खानदाने आला से दूर का भी रिश्ता नहीं, लेकिन हसब इतना बुलंद। सुहाबा मुंतजिर है जब तक बिलाल अजान नहीं कहता, सूरज नहीं निकलता, सुबह नहीं होती। बिलाल का नसब पस्त, हसब बुलंद। बाकमाल है कायनात में वो इंसान जिसका हसब भी बुलंद, जिसका नसब भी बुलंद। मेरा मौला हुसैन वो जात है जिसका नसब इतना बुलंद कि रसूल फरमा रहे हैं हुसैन मिन्नी, हसब इतना बुलंद कि अना मिनल हुसैन। नहीं, और मेरा मौला हुसैन। जाती फजीलत को कहते हैं हसब, निस्बत की फजीलत को क्या कहते हैं? नसब। मेरा मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर नसब पे भी नाज करे तो नाज बजा है। क्यों? मेरे मौला हुसैन के नसब जैसा किसी का नसब नहीं। यही जुमला सुन के मैं अपने बयान को खत्म करने लगा हूं, पीरो मुर्शद को वक्त दूं। तवज्जो मेरी जान में, मेरे मौला हुसैन अगर नसब पे नाज करें तो नाज बजा। क्यों? मेरे मौला हुसैन के नाना जैसा किसी का नाना नहीं, उसकी नानी जैसी किसी की नानी नहीं, उसके दादा जैसा किसी का दादा नहीं, उसकी दादी जैसी किसी की दादी नहीं, हुसैन की माँ जैसी किसी की माँ नहीं, हुसैन के बाबा जैसा किसी का बाबा नहीं, हुसैन के भाई जैसा किसी का भाई नहीं, हुसैन के बेटों जैसा किसी का बेटा नहीं, हुसैन की बहन जैसी किसी की बहन नहीं। सच ये है कि मेरे मौला हुसैन की नस्ल जैसी किसी की नस्ल नहीं। नसब में भी 2 तरीके होते हैं। आखिरी जुमला कह रहा हूं, मैं नतीजा देने लगा हूं। नसब में भी 2 तरीके, एक नसब का तूल, एक नसब का अर्ज। बाज़ औक़ात अर्ज में शरफ होता है, तूल में शरफ नहीं होता। मेरा मौला हुसैन वो बाकमाल है जिसका तूल भी बेमिसाल, जिसका अर्ज भी बेमिसाल। मेरे मौला हुसैन के नसब का तूल क्या है? मेरे मौला हुसैन के नसब का तूल क्या है? बस ये सुनो कि मेरे मौला हुसैन के नसब का तूल क्या है? बुलंदी में आदम तक, पस्ती में महदी तक। क्या है तूल? आदम का बेटा शीश, शीश का बेटा अनोश, अनोश का बेटा किनान, किनान का बेटा महलाल, महलाल का बेटा यारद, यारद का बेटा अखनोख, अखनोख का बेटा शलक, मतोशलक का बेटा लमक, लमक का बेटा नूह, नूह का बेटा अरफक्षद, अरफक्षद नूह का बेटा साम, साम का बेटा अरफक्षद, अरफक्षद का बेटा शाय, शाय का बेटा आबर, आबर का बेटा तालक, तालक का बेटा अबुर्गु, अबुर्गु का बेटा शारदे, शारदे का बेटा नहूर, नहूर का बेटा तारक, तारक का बेटा इब्राहिम, इब्राहिम का बेटा इस्माइल, इस्माइल का बेटा कीदार, कीदार का बेटा हमल, हमल का बेटा सलामान, सलामान का बेटा नबत, नबत का बेटा अम्मास, अम्मास का बेटा अलियसा, अलियसा का बेटा अद्दू, अद्दू का बेटा अदनान, अदनान का बेटा मात, मात का बेटा नजार, नजार का बेटा मदर, मदर का बेटा अलियास, अलियास का बेटा मुदरका, मुदरका का बेटा खजाना, खजाना का बेटा कनाना, कनाना का बेटा नजर, नजर का बेटा फाहर, फाहर का बेटा गालब, गालब का बेटा लवी, लवी का बेटा काब, काब का बेटा मर्रा, मर्रा का बेटा कलाब, कलाब का बेटा कसा, कसा का बेटा अब्दुल मनाफ, अब्दुल मनाफ का बेटा हाशम, हाशम का बेटा अब्दुल मुतलब, अब्दुल मुतलब का बेटा अबू तालब, अबू तालब का बेटा अली, और अली का बेटा हुसैन। ये है
हुसैन के नसब का तूत, बुलंदी में आदम तक, पस्ती में महदी तक। हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद, सैयद सज्जाद का बेटा मोहम्मद बाकर, मोहम्मद बाकर का बेटा जाफर सादक, जाफर सादक का बेटा मूसा काज़म, मूसा काज़म का बेटा अली रजा, अली रजा का बेटा मोहम्मद तकी, मोहम्मद तकी का बेटा अली नकी, अली नकी का बेटा हसन अस्करी, हसन अस्करी का बेटा है जिसकी वजह से आज ये कायनात कायम है और वही उलुल अमर है। ये है नतीजा, मौला आपको सलामत रखे। वही उलुल अमर है किसी का कायनात में ऐसा नसब तो लेके आ, ऊपर भी असलाब ताहिरा, नीचे भी असलाब ताहिरा, ऊपर भी अरहाम शाम खा, नीचे भी अरहाम शाम खा, ना ऊपर नजासत ना नीचे नजासत। ये है तूल। हुसैन का अर्ज क्या है? भाइयों में हसन है, बहनों में ज़ैनब है, अर्ज भी बेमिसाल। लेकिन मेरा मौला हुसैन वो जात है जिसने मैदान में ये साबित किया कि मुझे इस हवाले से न देखो कि मैं रसूल का बेटा हूं, ये देखो मैं खुद क्या हूं। वो कारनामा किया है मेरे मौला हुसैन ने। ये आज इतनी सदियां गुजरने के बाद हुसैन का जिक्र क्यों है? क्यों उसको मनवाया है जो किसी की समझ में नहीं आता। ऐसा ही मुफक्कर एक जुमला मुसायका ताकि मजलिस मुकम्मल हो जाए। सिर्फ 2 मिनट लूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुफक्कर हिंद ने एक जुमला लिखा, उसने लिखा इस्लाम के दामन में बस 2 ही तो चीजें हैं, एक ज़रबे यदुल्लाह, एक सजदा शबीरी। इस्लाम पे 2 मुश्किल वक्त आए, या बाप की ज़रब ने बचाया या बेटे के सजदे ने। मैंने मुफक्कर हिंद की रूह पे सवाल कर दी, ये तूने क्या लिख दिया? इस्लाम के दामन में सिर्फ 2 चीजें, एक बाप की ज़रब, बेटे का सजदा। क्या बाकी अंबिया की नमाजें इस्लाम के दामन में नहीं? क्या रसूल खुदा की नमाजें इस्लाम के दामन में नहीं? क्या और अंबिया के सजदे इस्लाम के दामन में नहीं? उसने कहा है, लेकिन याद रख इबादत की कीमत मार्फत से, इबादत की कीमत खुशू व खुदू से। मैं मानता हूं उनके सजदे इस्लाम के दामन में हैं, लेकिन इबादत की कीमत खुशू व खुदू से। जितना खुशू व खुदू बढ़ता जाए उतनी इबादत कीमती होती है। उन्होंने सजदे किए पानी पी के, सजदे किए पानी पी के। मैं मानता हूँ रसूल खुदा की नमाजें इस्लाम के दामन में, लेकिन जब नमाजें पढ़ी मुरीदों के झुरमट में पढ़ी, पानी पी के पढ़ी, खाना खा के पढ़ी। लेकिन जब हुसैन ने सजदा किया था 3 दिन का भूखा, 3 दिन का प्यासा, नहीं, दुनिया की कुल बेचैनियां इकट्ठी हो गई थी। इंसान के सर में दर्द हो, नमाज चैन से नहीं पढ़ सकता। इंसान का बेटा बीमार हो, नमाज चैन से नहीं पढ़ सकता। इंसान का एक जानलेवा दुश्मन उसके पास खड़ा हो, नमाज चैन से नहीं पढ़ सकता। इंसान का बेटा बीमार हो, नमाज चैन से नहीं पढ़ सकता। इंसान भूखा हो, नमाज चैन से नहीं पढ़ सकता। इंसान प्यासा हो, नमाज चैन से नहीं पढ़ता। इंसान के जिस्म में एक जख्म हो, नमाज चैन से नहीं पढ़ सकता। खुदा की कसम, जब हुसैन ने सजदा किया दुनिया की कुल बेचैनियां इकट्ठी हो गई थी। मेरे मौला हुसैन को भूख बेचैन करे 3 दिन का भूखा, प्यास बेचैन करे 3 दिन का प्यासा। अगर मेरे मौला हुसैन को जख्म बेचैन करे, एक जख्म नहीं, जख्मों में जख्म, नेजों के जख्म, तलवारों के जख्म, तीरों के जख्म। किसी ने मासूम से पूछा था कितने जख्म थे? जब सजदा किया इमाम ने साहिल को समझाने के लिए मुश्तरी उतारी, फरमाया जितना मुश्तरी का नगीना है इतनी जगह मेरे बाबा के वजूद पे खाली नहीं थी जहां जख्म नहीं थे। इंसान का एक जानलेवा दुश्मन करीब हो, नमाज चैन से नहीं, एक नहीं लाखों मारने वाले। फिर उस सहरा में खड़े होके कहना अल्लाह अकबर। ये हुसैन का वो सजदा था जिस पर पूरी दुनिया की निगाह लगी थी। जो अल्लाह को नहीं ना मानता था, मान गया।
جس کو ابو حسین جھک رہا ہے اس ذات کا نام اللہ ہے، اور اس کیفیت میں جھک رہا جب کوئی جھک نہیں سکتا۔ بیٹی کو تماچے میں لگ رہے ہیں اور اس کے سامنے سر میں سجود ہے۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔